السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے دسمبر کی 31 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے جمعے کو تصدیق کی ہے کہ اس کے 4 فوجی افغان سرحد کے قریب عسکریت پسندوں کے ساتھ لڑائی میں جان دے بیٹھے ہیں۔ ایک فوجی بیان کے مطابق پاکستانی فوجیوں نے شمالی وزیرستان کے سرحدی ضلع میر علی میں پاکستانی طالبان کے ایک ٹھکانے پر چھاپا مارا اور ایک دہشت گرد کو اسلحے اور گولہ بارود سمیت گرفتار کر لیا، اور چھاپے کے بعد شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 اہلکار جان کی بازی ہار گئے۔ جمعے کے فوجی بیان میں اس ہلاکت خیز مقابلے کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں، جو متعدد ذرائع کے مطابق ایک دن پہلے ہوا تھا۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے جمعرات کو ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے وزیرستان کے علاقے میں اس کے اڈے پر چھاپا مارا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے بعد ہونے والی جھڑپوں میں متعدد پاکستانی فوجی مارے گئے، لیکن اس میں ٹی ٹی پی کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دریں اثنا حکام نے جمعے کو بتایا کہ جنوب مشرقی بلوچستان صوبے کے دارالحکومت کوئٹہ میں رات گئے سڑک کنارے بم دھماکے میں کم از کم 6 راہگیر ہلاک ہو گئے۔ 1 درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے، جو تمام شہری تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے مالیاتی ضمنی بل سن 2021 منی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے، جسے قائمہ کمیٹی میں جائزے کے بعد ایوان میں ووٹنگ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ مالیاتی ضمنی بجٹ کے آنے پر ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ عوام کو خدشہ ہے کہ منی بجٹ سے مہنگائی بڑھے گی، جبکہ حکومتی رہنما یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے عام آدمی کے متاثر ہونے کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ جمعرات کو قومی اسمبلی میں منی بجٹ کو پیش کرنے کے بعد وزیر خزانہ شوکت ترین نے پریس کانفرنس میں کہا کہ منی بجٹ کے ذریعے 343 ارب روپے کے ٹیکس کی چھوٹ پر نظر ثانی کی گئی ہے، جس میں عام آدمی پر صرف 2 ارب روپے کا ٹیکس لگایا گیا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ منی بجٹ سے عام آدمی پر کم اثرات مرتب ہونے کے حکومتی دعوے اپنی جگہ، مگر پہلے سے جاری مہنگائی سے متاثرہ افراد کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ دستاویزات کے مطابق منی بجٹ میں روزمرہ استعمال کے 42 آئٹمز پر ٹیکسوں کی چھوٹ ختم کی گئی ہے۔ پاکستان نے افغان عوام کی امداد کے لیے ہزاروں میٹرک ٹن گندم افغانستان بھیجنے کے سلسلے کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہمسایہ ملک کی ابتر معاشی صورتحال کے پیش نظر انسانی بنیادوں پر امداد کی فوری فراہمی ضروری ہے، اور اس جانب بین الاقوامی برادری کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ 1800 میٹرک ٹن گندم کی رسد کی پہلی کھیپ تورخم کی سرحد پر افغان حکام کے حوالے کی گئی ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ بین الاقوامی برادری افغان عوام کی مدد کے لیے فوری اقدام کرے، تاکہ معاشی بحران کی صورتحال میں متاثرین کی مدد کی جا سکے اور معاشی صورتحال کو مستحکم کرنے کے کام میں مدد دی جا سکے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اگر بروقت امداد افغانستان نہ پہنچی تو انسانی بحران اور بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے باعث افغان عوام اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ پناہ کے لیے ہمسایہ ملکوں اور باقی دنیا کا رخ کریں۔ پاکستان میں پہلے ہی تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین کے علاوہ معاشی تارکین وطن موجود ہیں، لیکن اپنی معاشی مشکلات کے سبب پاکستان اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ نئے مہاجرین کو قبول کر سکے۔ امریکی وفاقی امیگریشن نے سینکڑوں کی تعداد میں افغان شہریوں کی انسانی بنیادوں پر عارضی داخلے کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنان اسے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد افغان شہریوں کی مدد کرنے کے وعدے کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔
امریکی امیگریشن حکام کے مطابق افغانستان سے اتحادی افواج کے نکلنے کے بعد سے انہیں عارضی داخلے کی 35,000 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں اب تک 150 سے کم ہی درخواستیں منظور ہوئی ہیں، جبکہ 470 مسترد کر دی گئی ہیں۔ عارضی داخلہ، جسے امریکہ میں انسانی بنیادوں پر دیا گیا پیرول کہا جاتا ہے، اسے ایسی شدید ایمرجنسی کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جب ویزا لگوانے کا وقت یا گنجائش باقی نہ رہے۔ انسانی حقوق کے کارکنان کا کہنا ہے کہ کسی معذوری کی وجہ سے ملک میں محصور یا پھر طالبان کے خوف سے روپوش افراد کے لیے پناہ گزین پروگرام کا طریقہ کار قابل عمل نہیں ہے اور ایسی درخواستوں کو ایمرجنسی کے طور پر ہی لیا جانا چاہیے۔ امریکی وزارت خارجہ نے تقریباً 95,000 افغان شہریوں کو امریکہ میں بسانے کا وعدہ کیا ہے، مگر اس کے لیے پہلے مکمل اور جامع تحقیقات کی جاتی ہیں۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی نے بی بی سی کے ساتھ ایک غیر معمولی انٹرویو میں جمعرات کے روز کہا کہ اس سے پہلے کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی لمحہ آئے گا جب وہ ملک چھوڑنے کا سوچیں گے۔ غنی نے اس بات کی تردید کی کہ اقتدار کی پرامن منتقلی سے متعلق کسی قسم کی کوئی بات چیت جاری تھی۔ انہوں نے ان الزامات کی بھی تردید کی کہ جاتے ہوئے وہ نقدی کا بے شمار خزانہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس ماہ کے اوائل میں سابق صدر حامد کرزئی نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اشرف غنی کے فرار کے نتیجے میں طالبان کے ساتھ جاری مذاکرات میں کوئی سمجھوتا طے کرنے کا موقع ضائع ہو گیا تھا۔ اس ضمن میں افغانستان کی تعمیر نو سے وابستہ امریکہ کے خصوصی انسپیکٹر جنرل جان ساپ کو اس وقت ان الزامات کی چھان بین کر رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کا کہنا ہے کہ اسے علاقے میں صنعتی ترقی کو بڑھاوا دینے کی غرض سے تشکیل دی گئی اسکیم کے تحت 44,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی تجاویز موصول ہو چکی ہیں اور یہ رقم عنقریب 60,000 کروڑ روپے تک پہنچنے کی امید ہے۔ حکومت کی جانب سے ممکنہ سرمایہ کاروں کو اراضی کی ملکیت سمیت دیگر مراعات کی پیشکش نے متنازعہ ہمالیائی خطے کی آبادی کے بڑے حصوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اور کئی سیاسی جماعتوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ دراصل مسلم اکثریتی جموں کشمیر کی آبادی کو تبدیل کرنے کی سازش کا ایک حصہ ہے۔ تاہم علاقے کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری سے جموں کشمیر میں آبادیاتی تبدیلی نہیں آئے گی۔ انہوں نے ایسے نظریات کا پرچار کرنے والوں پر الزام لگایا کہ وہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کی ان کے بقول ایک مکروہ کوشش کر رہے ہیں۔ روہنگیا مسلمانوں کے 120 افراد پر مشتمل ایک گروپ کو اس کشتی سے اتار لیا گیا جو انڈونیشیا کے شمالی صوبے آچے کے قریب کئی دنوں سے موجود تھی، اور بحریہ کے ایک جہاز نے اسے بندرگاہ تک پہنچایا۔ مبینہ طور پر کشتی میں سوراخ ہو گیا تھا اور اس کا انجن خراب تھا۔ انڈونیشیا کی حکومت کی جانب سے کشتی کی صورتحال سنگین ہونے کی وجہ سے اجازت ملنے کے بعد اس کے مسافروں کو بچانے کی کوششیں شروع ہوئیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے۔ اس کشتی کو پہلی بار مقامی ماہی گیروں نے اتوار کو بیروین کے ساحل کے قریب دیکھا تھا۔ بدھ مت کی اکثریت والے ملک میانمار سے 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمان سن 2017 سے فرار ہو چکے ہیں۔ اس وقت میانمار کی فوج نے باغی گروپ کے حملوں کے جواب میں کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ 50 منٹ کی ٹیلی فون کال میں روس پر زور دیا کہ وہ یوکرین کے ساتھ کشیدگی کو کم کرے۔ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے مزید کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کی سرحد پر موجود روسی افواج کے بارے میں کوئی ٹھوس وعدہ نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے ایک بیان میں کہا کہ بائیڈن نے واضح کیا کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادی اور شراکت دار فیصلہ کن جواب دیں گے۔ کرملن کے ایک اعلیٰ اہلکار نے صحافیوں کو بتایا کہ کال کے دوران بائیڈن نے پوٹن کو دوبارہ خبردار کیا
کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادی سنگین اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں گے۔ پوٹن نے خود ہی ایک انتباہ کے ساتھ جواب دیا کہ اس طرح کا اقدام امریکہ اور روس کے تعلقات میں مزید بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ ساکی نے مزید کہا کہ دونوں ممالک اگلے ماہ مذاکرات کے 3 الگ الگ ادوار میں شرکت کریں گے۔ پہلے دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے جو 10 جنوری کو شروع ہونے والے ہیں، پھر نیٹو روس کونسل اور یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے ساتھ کثیر الجہتی بات چیت ہوگی۔ کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ افغانستان میں وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اپریل سن 2021 میں 18 سال سے زیادہ عمر کے تمام شہریوں کو کورونا وائرس کی ویکسین دینے کے آغاز سے اب تک 74 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دے دی گئی ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اوسطاً روزانہ 9,000 سے زائد افراد کورونا وائرس کی ویکسین حاصل کر رہے ہیں۔ سن 2020 میں وبائی بیماری کے پھیلنے کے بعد تقریباً 7,400 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں ٹیسٹ کی صلاحیت کی کمی کی وجہ سے نئی قسم اومیکرون کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ امریکہ میں صحت کے حکام ایک بار پھر یہ کہتے ہوئے خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ امریکیوں کو آنے والے ہفتوں میں کورونا وائرس کی اومیکرون قسم کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ امریکہ میں لگاتار 2 دن ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ میری لینڈ، اوہایو اور واشنگٹن ڈی سی نے ریکارڈ تعداد میں مریضوں کے داخل ہونے کی اطلاع دی ہے۔ یونیورسٹی آف منیسوٹا میں متعدد امراض کے ماہر ڈاکٹر مائیکل آسٹرہوم نے MSNBC کو بتایا کہ ہم ملک میں کیسز کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ دیکھنے جا رہے ہیں اور ہمیں روزمرہ کی زندگی کو چلانے میں مشکلات پیش آئیں گی۔ امریکہ میں پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ جیسے عوامی خدمات کے محکموں نے متعدد ملازمین کے بیمار ہونے کی اطلاع دی ہے، جس سے خدمات کی فراہمی مشکل ہو گئی ہے۔ اومیکرون ایئر لائن انڈسٹری میں تباہی پھیلا رہا ہے۔ ہزاروں پروازیں یا تو تاخیر کا شکار ہیں یا منسوخ ہو رہی ہیں۔ US سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے امریکیوں کو سمندری سفر کے خلاف خبردار کیا ہے۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق اومیکرون کے کیسز 18 جنوری سے 3 فروری کے درمیان عروج پر ہو سکتے ہیں۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ مارچ تک کیسز کم ہو سکتے ہیں۔ جان ہاپکنز کورونا وائرس ریسورس سینٹر کے مطابق کورونا سے امریکی ہلاکتوں کی تعداد 8,23,747 ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اومیکرون کی وجہ سے کتنی اموات ہوئی ہیں۔ امریکی بحریہ کے جہازوں نے بحیرہ عرب میں ایک چھاپے کے دوران 385 کلوگرام یعنی 849 پاؤنڈ ہیروئن ضبط کر لی ہے، جس کے مالیت کا تخمینہ تقریباً $40 لاکھ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اس خطے میں بین الاقوامی بحری آپریشن کی ایک بڑی کارروائی ہے۔ بین الاقوامی ٹاسک فورس نے ایک بیان میں کہا کہ USS ٹیمپسٹ اور USS ٹائفون نے مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں محو سفر مچھلیاں پکڑنے والی ایک کشتی پر چھاپا مارا، جس پر ملک کا پرچم نہیں تھا۔ تلاشی لینے پر کشتی میں چھپائی گئی منشیات کی ایک بڑی مقدار پکڑی گئی۔ بحریہ نے کہا ہے کہ امکان یہ ہے کہ مچھلیاں پکڑنے والی یہ کشتی ایران سے آئی تھی۔ امریکی بحریہ مشرق وسطیٰ میں تعینات 5ویں فلیٹ کے ترجمان کمانڈر ٹیموتھی ہاکنز نے کہا کہ کشتی کے عملے کے تمام ارکان نے بتایا کہ وہ ایران کے شہری تھے۔ تاہم انہوں نے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ پکڑی جانے والی منشیات کس نے تیار کی تھیں اور انہیں کہاں بھیجا جا رہا تھا۔ ایران ایسی اطلاعات کی تردید کرتا ہے۔ دنیا بھر میں بہت سی جگہوں پر نئے سال کی شام کی تقریبات کا انعقاد مسلسل دوسرے سال بھی یا تو خاموشی سے ہوا یا انہیں منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ کورونا وائرس کی انتہائی متعدی اومیکرون قسم کی وجہ سے کیسز میں اس بار اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اومیکرون کیسز سامنے آنے سے قبل بھی متعدد افراد اس وبا کے دوسرے سال کو الوداع کہنے میں ہی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔
ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔